بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے 10واں لیکچر۔ خندق کی کہانی۔ غزوہ احد سے واپس جاتے وقت ابو سفیان کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ اگلے سال 4 ہجری شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ساتھ لیا اور بدر چلے گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 بندوں کے ساتھ مکہ سے نکل آیا۔ ابھی راستے میں ہی تھا کہ ہمت جواب دے گئی، کہنے لگا کھانے کو کچھ ہے نہیں، قحط سالی پڑی ہوئی ہے۔ جنگیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب پیٹ بھرے ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ سارے ہی کہنے لگے چلو جی واپس چلتے ہیں۔ لگتا تھا کہ وہ پہلے ہی انتظار میں تھے کہ جنگ سے بچنے کا کوئی بہانہ ہاتھ آ جائے۔ وہ سب وہاں سے بھاگے تو مکہ پہنچ کر ہی دم لیا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا ہفتہ ان ڈرپوکوں کا انتظار کرتے رہے۔ جب وہ نہ آئے تو واپس مدینہ آ گئے۔ بزدل ڈاکوؤں کی کہانی۔ اس بات کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ شام کے قریب ایک علاقے جس کا نام دومت الجندل تھا، وہاں کے قبیلوں نے ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑنے کے لیے ادھر گئے، مگر وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہودیوں کی سازشیں۔ جب سے بنو قینقاع اور بنو نذیر کو نکالا تھا، اس وقت سے مکہ میں کافی امن و سکون ہو گیا تھا۔ یہودی ہمیشہ ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، لہذا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھ جاتے۔ بنو نذیر کے سردار قریش والوں کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ چلو سب مل کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ تیار ہو گئے اور مکہ کے ارد گرد کے قبیلوں کو بھی تیار کر لیا۔ اس طرح مکہ سے 4000 اور یہودیوں کے مختلف قبیلوں کے 6000 افراد نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا۔ انوکھی سکیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پتہ چلیں تو انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ ہر بندہ اپنا اپنا مشورہ دے رہا تھا۔ ایک بزرگ آدمی جن کا نام سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے کہا جہاں سے کافر حملہ کر سکتے ہیں وہاں خندق کھود دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا۔ مدینہ پاک کے 2 طرف لاوے والی چٹانیں تھیں اور ایک طرف یہودی رہتے تھے جن کا نام بنو قریظہ تھا۔ ان لوگوں سے تو معاہدہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لہٰذا یہاں سے بھی کوئی خطرہ نہ تھا۔ اب ایک طرف جو باقی رہ گئی تھی وہاں پر سب نے مل کر خندق کھودنا شروع کر دی۔ دلچسپ واقعات۔ نمبر 1، جب خندق کھودنی شروع کی تو لوگوں سے ایک پتھر نہ ٹوٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خود توڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر خود سارے کام کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 2، کھدائی کے دوران ایک اور پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 ضربیں لگائیں اور ساتھ ساتھ شام، فارس اور یمن کی فتح کی خوشخبریاں سنائیں۔ منافق ہنسنے لگے کہ کھانے کو کچھ ہے نہیں اور خواب پوری دنیا کے دیکھتے ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب باتیں اللہ کی مرضی سے ہی کہتے ہیں، اور کچھ ہی عرصہ بعد اللہ پاک نے سب کچھ فتح کروا بھی دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 3، انسان نے جب کافی عرصے سے کچھ نہ کھایا ہو تو اس سے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیتے جس سے کھڑا ہونا آسان ہو جاتا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ دکھایا جس پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا پیٹ دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہی کھاتے پیتے تھے۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح خود کھانا اور رعایا کو بھوکا مارنے کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی اپنی رعایا سے ایسی ہی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 4،
انہی دنوں میں ایک بڑا ہی مزیدار واقعہ پیش آیا۔ ایک بندے نے بکری ذبح کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر بلا لیا۔ جو خندق کھود رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی۔ وہ بندہ بڑا پریشان ہوا جس نے دعوت دی تھی، اس نے بیوی کو جا کر یہ بات بتا دی۔ نیک بیوی نے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سب کو دعوت دی ہے، لہذا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ہانڈی سے سالن اور 26 روٹیاں لینے کا حکم دیا۔ 1000 سے بھی زائد بندوں نے روٹی کھائی اور پھر بھی بچ گئی۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ ادھر خندق کھدی، ادھر 10,000 کا لشکر حملہ کرنے آ گیا۔ خندق کی وجہ سے اس جنگ کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ اس مرتبہ مدینے پر 1-2 قبیلوں کے بندوں نے حملہ نہیں کیا، بلکہ بہت سے قبیلوں نے مل کر حملہ کیا۔ عربی میں بہت زیادہ لشکروں کو احزاب کہتے ہیں، اسی وجہ سے اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ کافروں کی چال بازیاں۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو سامنے خندق دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ شروع میں انہوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ جو بندہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتا اسے ٹھکانے لگا دیا جاتا، آگے سے کافر بھی تیر چلاتے۔ اسی طرح کی ایک لڑائی میں انصار کے قبیلے اوس کے سردار سعد رضی اللہ عنہ کو بھی شدید چوٹ آئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر بڑی تیزی سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، موت سے پہلے ان کافروں کا انجام اور رسوائی دکھا دے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی اور ان کا خون رک گیا۔ یہودیوں کی غداری۔ دوسری طرف یہودیوں نے مدینہ میں موجود اپنے رشتہ داروں یعنی بنو قریظہ کو کہنا شروع کر دیا کہ تم پیچھے سے حملہ کرو اور ہم سامنے سے حملہ کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ نہ مانے مگر آخر کار مان ہی گئے۔ پھر انہوں نے چپکے تلواریں، نیزے وغیرہ اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے کچھ باہر خندق کے پاس جب موجود تھے تو وہاں پر آپ کے پاس یہ باتیں پہنچ گئیں۔ اب منافق کہیں کہ ہم مدینے واپس جا رہے ہیں کیونکہ اگر پیچھے سے یہودیوں نے حملہ کر دیا تو گھر والوں کو تو بچا سکیں گے۔ منافق ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں، ذرا لڑائی ہوئی یا ہونے کا چانس بنا تو فوراً ہی بھاگ گئے۔ ایک بہادر عورت کی کہانی۔ یہودی لڑکوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے گھروں کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ ایک بہادر مسلمان عورت نے جب یہ دیکھا تو ایسے ہی ایک یہودی کو بری نظروں سے مسلمانوں کو وہ دیکھ رہا ہے تو اسے پھینٹی لگانے کے بعد ٹھکانے لگا دیا۔ یہودی ڈر گئے کہ شاید مسلمانوں کے گھروں میں بھی فوجی موجود ہیں۔ یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ جنگ کی وجہ سے 2-3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں بھی تاخیر ہو گئی۔ اسی طرح ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کو بھی بد دعا نہیں دیتے تھے، اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے نماز عصر سے غافل کر دیا۔ اسی پریشانی میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ایک یہودی قبیلے غطفان کو مدینے کی فصل میں سے ایک خاص حصے کی آفر کرنے کا پوچھا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اہم بات پر مشورہ کرتے تھے۔ ہمیں بھی اچھے بندوں سے مشورہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی مشورہ مانگے تو صحیح بات بتانی چاہیے کیونکہ مشورہ امانت ہوتا ہے۔ سب سے دلچسپ کہانی کا آغاز۔ سب لوگ بڑے پریشان تھے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خندق کے باہر سے نعیم بن مسعود نامی یہودی آیا۔ عرض کرنے لگا کہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ دھوکہ ہے، تم قریظہ اور مشرکین کے درمیان پھوٹ ڈال دو۔ نعیم یہ بات سن کر سیدھا بنو قریظہ کے پاس گیا۔ انہیں جا کر کہا کہ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کافروں سے خندق پار وار کوئی نہیں ہونی، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر کیا کریں؟ کہنے لگا کہ اگر وہ اپنے سردار یعنی تائے بابے چاچے تمہیں دے دیں تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ جب ان کے بڑے بزرگ تمہارے پاس ہوں گے تو یہ انہیں چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اور اگر انہوں نے انکار کر دیا اپنے سرداروں بڑوں کو دینے سے تو سمجھ لینا ان سے خندق پار نہیں ہونی اور انہوں نے یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جانا ہے، اور پھر مسلمانوں نے تمہیں نہیں چھوڑنا۔ یہ کہہ کر وہ کافروں کے پاس گیا اور کہا
قریظہ والے یہودی جو تمہارے ساتھ ہو گئے تھے وہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے ہیں، تمہارے پاس آ کر تمہارے سردار مانگیں گے، اگر تم نے انہیں اپنے سردار دے دیے تو انہوں نے انہیں لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینا ہے، لہٰذا ہوشیار رہنا، اپنے سردار انہیں نہ دینا۔ کچھ ہی دیر گزری تو قریظہ والے کافروں کے پاس آ گئے کہ اپنے بڑے بڑے سردار ہمارے ساتھ بھیجو تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم خندق پار کیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس بات سے کافروں کو یقین ہو گیا کہ نعیم سچ کہتا ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بندے واپس گئے اور اپنے سردار کعب بن اسد کو جا کر ساری بات بتا دی۔ اس نے کہا کہ نعیم تو سچ کہتا تھا کہ ان سے خندق پار نہیں ہونی، اسی لیے انہوں نے سردار نہیں بھیجے، یعنی اس طرح ان کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ اسی رات اللہ پاک کی طرف سے آندھی اور طوفان آیا اور مشرکین کے خیمے اکھڑ گئے، وہ دل برداشتہ ہو کر واپس چل پڑے۔ اس طرح مسلمان ایک بڑی جنگ سے بچ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہم حملہ کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔ اس غزوے سے بنیادی طور پر یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم مشکل میں پھنس جائیں اور مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے اس سے مدد مانگیں تو اللہ پاک ضرور مدد کرتے ہیں۔ سوالات: ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیلنج دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کا کیا جواب دیا تھا؟ دومت الجندل کیا ہے؟ احزاب کسے کہتے ہیں؟ خندق کی کھدائی کے دلچسپ واقعات بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس علاقے کے فتح ہونے کی خوشخبری سنائی؟ بنو قریظہ نے کیوں غداری کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو کیوں بد دعا دی؟ کس بندے نے اسلام قبول کرنے کے بعد کافروں میں پھوٹ ڈلوائی؟ کافروں میں اختلاف کیسے ہوا؟ یہودیوں کی وعدہ خلافی پر خوفناک سزا کا واقعہ۔ کافروں سے خندق ہی پار نہ ہوئی اور مدینے کے یہودیوں سے بھی اختلاف ہو گیا۔ آندھی و طوفان نے رہی صحیح کسر نکال دی تو کافر بھاگ گئے۔ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ واپس گھر آ گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ قریظہ کی طرف چلیں، کیونکہ ابھی ان یہودیوں سے بھی بدلہ لینا تھا جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ان سے نہیں لڑیں گے، لیکن غزوہ خندق میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھیر لیا۔ 25 دن بعد وہ کہنے لگے کہ ہم ایک شرط پر ہتھیار پھینکیں گے کہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ سعد رضی اللہ عنہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی۔ غزوہ خندق کے دوران آپ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے تھے۔ یہ اوس قبیلے کے سردار تھے۔ جاہلیت میں قریظہ اور اوس کی بڑی دوستی تھی۔ قریظہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ توڑا اور مدینہ کے مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر لیں تو سعد رضی اللہ عنہ کو اس پر بہت غصہ آیا۔ مدینہ کے مسلمانوں سے لڑنے کا مطلب اوس سے لڑنا تھا، یعنی قریظہ نے اوس کے ساتھ اپنی پرانی دوستی کو بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب سعد رضی اللہ عنہ کو فیصلے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے فیصلے سے پہلے سب سے پوچھا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے کیا وہ سب ہی اسے مانیں گے؟ سب نے کہا کہ مانیں گے۔ پھر سعد رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے بندے پکڑ لیے جائیں۔ یہ صرف قیدی نہیں بلکہ جنگی قیدی ہیں، یعنی ایسے ظالم افراد جو دشمن کو جنگ میں قتل کرنے کی کوشش کرے اسے جنگی قیدی کہتے ہیں۔ اس لیے اس کی سزا یہی تھی کہ سب کو ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ بعد میں یہ لوگ دوبارہ لڑنے کے لیے نہ آئیں۔ درست فیصلہ۔ جب بھی کوئی ظالم پکڑا جاتا ہے تو فوراً ہی ماڑا مسکین بن جاتا ہے۔ یہی حال یہودیوں کا تھا کہ پہلے انہوں نے وعدہ خلافی کی اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے خوب ہتھیار جمع کیے، پھر ان کا بس نہیں چلا اور وہ پکڑے گئے۔ یہ لوگ زمین پر فساد پھیلانے والے تھے۔ جیسے ایک ڈاکو کو کسی جگہ لوٹتے ہوئے کسی کو قتل کرنے ہی لگے اور دوسرا اسے قابو کر لے تو کیا خیال ہے وہ بندہ جسے ڈاکو قتل کرنے لگے تھے اب انہیں وہ چھوڑے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے آپ کی ماں، بہن، بیوی، بچوں کو کوئی قتل کرنے لگے اور آپ اس پر قابو پا لیں تو کیا کریں گے؟
اگر آپ اسے نہ ماریں گے تو وہ آپ کو مار دے گا، لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے اسے ماریں گے۔ اسے دفاعی اقدام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہودیوں کو مارا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو پسند کیا۔ ان کے باقی قیدیوں کو فروخت کر کے مال حاصل کر لیا گیا اور اسے تقسیم کر دیا گیا۔ سوالات: یہودی قبیلے بنو قریظہ پر حملہ کیوں کیا گیا؟ قریظہ والوں کو سخت سزا کیوں دی گئی؟ سزا کس نے سنائی؟ سلام بن ابی الحقیق کا انجام۔ احد کے واقعے کے بعد کافر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہودیوں نے جا کر انہیں کہا کہ آؤ سب مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ پھر سب نے مل کر حملہ کیا، جس کی وجہ سے غزوہ احزاب ہوا۔ جنگ پر ابھارنے والے ان شرارتی اور فسادی یہودیوں میں ایک کا نام سلام بن ابی الحقیق تھا۔ یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی خرابی کرتا رہتا۔ ایسے بندے ہی لوگوں میں بڑی بڑی لڑائیاں کراتے ہیں اور پھر ان لڑائیوں میں ہزاروں انسان مارے جاتے ہیں، لہذا اسے ٹھکانے لگانا ضروری تھا۔ اس کام کے لیے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ اس کے علاقے میں گئے۔ یہ بہت بڑے محل میں رہتا تھا جس کے چاروں طرف پہرا تھا۔ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو یہ سر پر ایسے کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے کہ جیسے پیشاب کر رہے ہیں۔ دروازے پر موجود چوکیدار نے اندھیرے کی وجہ سے انہیں نہیں پہچانا اور ویسے بھی سر پر کپڑا پڑا ہونے کی وجہ سے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، اور جلدی کرو، اندر آنا ہے تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ یعنی اس چوکیدار نے یہ سمجھا تھا کہ یہ اندر کا رہائشی ہے اور باہر صرف پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جلدی جلدی اندر داخل ہوئے اور سائیڈ پر ہو کر چھپ گئے۔ جب چوکیدار نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے ساتھ ہی چابیاں لٹکا کر چلا گیا تو انہوں نے وہاں سے چابیاں لیں اور چپ کے اندر چل پڑے۔ وہ یہودی اپنے دوستوں کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ جب اس کے سب دوست چلے گئے تو اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں بہت ہی اندھیرا تھا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ وہ یہودی کہاں بیٹھا ہے۔ اس پر انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے اونچی آواز میں اس کا نام لیا۔ وہ آگے سے غصے سے بولا کہ کون ہے؟ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ بس پھر کیا تھا، یہ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ ابھی تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ صبح جب لوگوں کو خبر پھیلی تو پھر یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل کر مدینہ آ گئے۔ اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا بھی مل گئی اور سب کو پتہ لگ گیا کہ آئندہ کسی کو جنگ کے لیے نہیں بھڑکانا۔ سوالات: سلام بن ابی الحقیق کون تھا؟ اسے کیوں مارا گیا؟ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قلعے میں کیسے داخل ہوئے؟ لیکچر نمبر 10 ختم ہوا۔